هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأجمل الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور اسلام کے نوجوانوں، ان کو بھی دکھایا کرو یار، یہ جو ساتھی آئے ہوتے ہیں ان کو بھی دکھایا کرو۔ چلو اسی نیت سے، اسی غرض و غایت سے کہ دوسروں کو بھی شوق پیدا ہو۔ اسلام کو آپ نوجوانوں کی بڑی ضرورت ہے، لیکن در حقیقت اگر دیکھا جائے تو ہمیں اسلام کی ضرورت ہے، ہمیں اسلام کی ضرورت ہے جی۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کو اسلام کے بغیر گزار دیں گے جس طرح گزار رہے ہیں، یقین جانیے اللہ کی قسم خطرات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اتنے حالات جو ہیں وہ خطرناک کنڈیشن اختیار کر گئے۔ ہماری نوجوان نسلوں کو پیسہ دے کے، ویزے دے کے احمدی مرزئی بنایا جا رہا ہے۔ ہماری نوجوان نسلوں کو قرآن کی آیات کا سہارا لے کر مانے اپنی مرضی کے کر کے جی انہیں گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ہم نے چونکہ قرآن چھوڑ دیا ہے، قرآن سے ہمارا تعلق دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہا، ہماری فیوچر پلاننگ میں قرآن کریم کی تعلیم نہیں ہے۔ دیکھیں نا، آپ میں ماشاءاللہ یہ نوجوان بچے مجھے نظر آ رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ چلو الحمدللہ ہماری ایک محنت تھی، ایک کاوش تھی کہ نوجوان ینگسٹر جو ہیں
وہ اللہ کے قرآن کو سننے کے لیے نکلیں. یہ نکلیں گے تو مستقبل میں آنے والے کئی خاندان بہتر ہو جائیں گے. الحمدللہ آج وہ کامیابی نظر آ رہی ہے. یہ ینگسٹر مجھے نظر آ رہے ہیں. میں آپ کا نہیں اپنے اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے آپ کو توفیق دی ہے. اس نے مجھے توفیق دی, اس نے آپ کو توفیق دی. یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ وگرنہ یقین جانیے یہاں پیچھے ہم نے ایک سبق پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے قرآن سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے نا, اللہ فرماتا ہے میں اس بندے پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہوں. کس کو مسلط کر دیتا ہوں؟ شیطان کو اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے. وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اللہ فرماتا ہے جب کوئی قرآن کی تعلیم سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے, قرآن کی تعلیم کو پسے پشت ڈال دیتا ہے, سیکنڈ پریورٹی پہ لے آتا ہے, فرسٹ پریورٹی پہ کسی اور چیز کو رکھتا ہے, کاروبار کو, کرکٹ کو, جو ہے اپنے کالج کو, اپنی دنیا داری کو, اپنی دکانداری کو فرسٹ پریورٹی پہ رکھ رہا ہے اور سیکنڈ پہ رکھ رہا ہے قرآن کو. جی لیکن یہاں تو الٹا ہے, قرآن ہے ہی نہیں زندگی میں, نہ فرسٹ پہ نہ سیکنڈ پہ, تھرڈ پہ بھی نہیں ہے. ہمارے فیوچر پلان میں قرآن کی تعلیم نہیں ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ آپ کیا کر رہے ہو؟ جی میں بی اے کر رہا ہوں, پھر میں جو ہے وہ ایم اے کروں گا, ایم اے اردو کروں گا یا ایم اے انگلش کروں گا یا ایم اے اسلام, پھر جاب کے لیے جو ہے اپلائی کروں گا, پھر شادی کروں گا, جاب مل جائے گی, شادی ہو جائے گی, پھر ایک کامیاب زندگی گزاروں گا. یہاں کہیں پر بھی قرآن کی تعلیم نہیں, یہاں کہیں پر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت, آپ کی سنت کی تعلیم نہیں ہے. دو چیزیں علم تھا, کتاب اللہ علم, سنت رسول اللہ علم. ہم نے چھوڑ دی اور نتیجہ کیا نکلا؟ مسلک پرستی غالب آ گئی, ہم مغلوب ہو گئے. مولویاں نے دسنا شروع کیتا, ایک نے آکھیا ہوئے سونیا اسی بریلوی ہونے ہاں, انہیں آکھیا سونیا اسی دیوبندی ہونے ہاں, تیسرا بولا انہیں کہا سونیا اسی اہل حدیث ہونے ہاں, ساڈے نزدیک دوویں کافر, انہیں کہا ساڈے نزدیک اے دوویں کافر, تیسرے آکھیا ساڈے نزدیک آ دوویں کافر. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسے ہی ہے دنیا داری کے معاملے میں ہم ایک دوسرے سے بڑھ کے کہیں گے نہیں پاجی مجھے پتا ہے, میں دیکھو جی میرے ابا جی دکاندار تھے, مجھے پتا ہے دکانداری کے اصولوں کا. اب وقار کو کوئی کہے, وقاص کو, کہ جوتوں کے کاروبار میں اس طرح چلنا چاہیے, وہ کہے گا میں ساری زندگی کاٹ چڑی ہے, مینوں نہیں پتا. پراپرٹی کے کاموں میں اس طرح, وہ کہے گا میرا تجربہ ہے, میں کرتا ہوں. کیا خیال ہے؟ آڑتی کے کاموں میں ایسے کرنا چاہیے, زہیب کہے گا نہیں میرے والد میرے بھائی ساری زندگی اس کام میں لگ گئی ہے. لیکن دین کے معاملے میں آپ ان کو بھی اور ان سے بھی سینئر لوگوں کو پوچھیں, وہ کہیں گے آپ کو جی سنے ہیں مسئلہ انجی سنے ہیں, ہمارے پاس سوائے اس کے کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نے سنا ہے. سنے ہیں جی مسئلہ انجے نہیں ہوئے گا پاجی انجے, پھر میں تو یہی سنے ہیں بس, اور کوئی دلیل نہیں. وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, جس نے رحمان کے ذکر یعنی قرآن سے بے رغبتی اختیار کی, اللہ فرماتا ہے نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا, مسلط کر دیتے ہیں ہم اس پر شیطان, فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, پھر وہی شیطان اس کا دوست ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ, وہ سیدھی راہ سے روکتا ہے. لیکن بندہ سمجھتا ہے يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, وہ یہ سمجھتے ہیں ہم ہدایت پہ ہیں, نماز پڑھی دیے, صبح ایک رکوع ناظرہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں, حالانکہ وہ ہدایت پر نہیں ہوتے. کیوں؟ ناظرہ قرآن پڑھنا قرآن کا حق نہیں ہے, قرآن کو سمجھ کے پڑھنا یہ قرآن کا حق ہے. قرآن کو سمجھ کے پڑھنا.
آپ میں سے کون کون سا بچہ کالج لائف میں قدم رکھ چکا ہے یا کالج لائف گزر چکی ہے یا ابھی کالج لائف میں آیا ہوا؟ کوئی بچہ ہاتھ کھڑا کرو. ایسے ہی ہے نا. میں خود پروفیسر ہوں, آپ میں سے کوئی مجھے جانتا ہوگا, ٹھیک ہے. تو میں انٹر سے گریجویشن تک کی کلاسوں کو میں نے پڑھایا, ایم اے کی کلاسوں کو میں نے پڑھایا. میں نے ایک کلاس میں سوال کیا, آپ میں سے بچوں اقبال کو کوئی جانتا ہے؟ پوری کلاس میں سے ایک بچے نے کہا سر میں جانتا ہوں. جانتے تو سارے تھے, اتنا تو سارے جانتے تھے نا, علامہ محمد اقبال شاعر مشرق. ایک بچے نے کہا سر میں جانتا ہوں. میں نے کہا آپ کس طرح جانتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں نے اقبال کو پڑھا ہے. میں نے اقبال کو پڑھا, کلیات اقبال پڑھی ہے میں نے, بانگ درا پڑھی ہے میں نے, شکوہ پڑھا ہے اس کا سارا. تو میں نے اقبال کو پڑھا ہے, اس کے سوانح پڑھے ہیں, تو میں اس کو جانتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ نے جب پڑھا ہے تو آپ بات بھی کر سکتے ہیں. اتنی جرت وہی کرے گا نا جو جانتا ہے, جس نے پڑھا ہے. تو اقبال کو پڑھنے سے اقبال کی سمجھ آئی. تو یہ کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی ہے نا. اس کو تو پڑھا ہی نہیں, اس کو تو پڑھا ہی نہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ ہمیں تو اللہ کا پتہ ہی نہیں. پتہ اللہ کا ماں سوائے اس کے کہ وہ خالق ہے, وہ مالک ہے, ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے, بس. اور کیا پتہ ہے؟ پتہ تو چلنا تھا, یہ پڑھتے. اقبال کی کتاب پڑھی, اقبال کا پتہ چلا. اللہ کی کتاب تو پڑھی نہیں. اللہ کو کیسے پہچانو گے؟ وہ سیاستہ پڑھی ہے میرے پاس, اوپر پڑھی ہے سیاستہ, حدیث کی کتابیں ہیں. وہ محمد الرسول اللہ کی سنت اور سیرت کی کتابیں ہیں, وہ تو پڑھی نہیں. ہم اپنے نبی کو کیا جانتے ہیں؟ ہم اپنے نبی کو کیا جانتے ہیں؟ آخری نبی ہیں, آمنہ دا لال آیا, سج گئی ہیں گلیاں بازار, بس. اس سے زیادہ نہیں. پڑھا ہی نہیں, پڑھا ہی نہیں, ہم جانتے ہی نہیں. پڑھیں گے تو جانیں گے, پڑھا ہی نہیں, جانیں گے کیسے؟ وہ گل سمجھ آتی پی جی کوئی نہ؟ جی سمجھ آ رہی؟ پڑھا ہی نہیں, جانیں گے کیسے؟ سورہ دخان ہماری ختم ہوئی, سورہ جاسیہ شروع ہے. سورہ دخان میں مشرکین کا ایک شبہ تھا جس کا جواب دیا گیا. شبہ یہ تھا کہ ہم اپنے بزرگوں کو, جن کو ہمارے باپ دادا مشکلات میں پکارا کرتے تھے, ہم اپنے بزرگوں کو پکارتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اور وہ ہماری دعا, ہماری سفارش اللہ کے سامنے کرتے ہیں. اللہ قبول کرے نہ کرے, کرتے تو ہیں نا, کرتے تو ہے نا. اللہ نے اس کا جواب دیا سورہ دخان میں, سورہ دخان میں کہ کریں گے تو تب جب سنیں گے, اور کریں گے تو تب جب سنیں گے. اللہ کے سوا سننے والا, جاننے والا کوئی نہیں ہے. اس سورہ جاسیہ میں دوسرے شبے کا جواب دیا گیا. شبہ کیا ہے؟ کہ چلے جی مان لیا ہم جن بزرگوں کو لات منات عزا حبل فقیرنی, عزا فقیرنی, سوا بزرگ, ابراہیم بزرگ, اسماعیل بزرگ, ہم ان کو جو پکارتے ہیں یہ سنتے نہیں ہیں یا سفارش نہیں کرتے. مان بھی لیا, لیکن ہمارے آباء و اجداد جو پکارتے تھے, وجدنا علیہ آباءنا, ہم بھی اپنے آباء و اجداد کی بات پہ, ان کے عمل پہ لگتے ہوئے ہم بھی پکارتے ہیں. کیا پتا اللہ انہیں سنا دے ہماری پکار, سنا دے تو ویل اینڈ گڈ, نہ سنائے تو زیادہ سے زیادہ یہ عمل لغوی ہی ہوگا نا, یہی ہوگا نا. اللہ نے اس کا جواب دیا
کہ کیوں تم اللہ کے سوا کسی کو پکارو، اور پکارو تو تب جب اللہ کے سوا کوئی زمین کے کسی حصے کا مالک ہو، پھر تو پکارو۔ اللہ کے سوا کوئی زمین کے کسی حصے کو بنانے والا ہو، ہوائیں چلانے والا کوئی ہو، درخت اگانے والا کوئی ہو، پتے اگانے والا کوئی ہو، جاندار پیدا کرنے والا کوئی ہو، اور رتی برابر خدا کی کسی بھی صفت میں کوئی شریک ہو، پھر تو تم پکارتے بھی اچھے لگتے ہو۔ جب اللہ کے سوا نہ کوئی دے سکتا ہے، نہ لے سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ جان سکتا ہے، نہ اللہ کی کسی صفت میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، جب کوئی کچھ نہیں کرنے والا، اللہ اپنی قدرت میں اکیلا مختار ہے، پھر اس کے سوا کسی کو پکارو ہی کیوں؟ سمجھ آئی میری بات؟ اب بات سمجھ آئی ہے؟ اچھا، یہ قرآن جو تمہارے سامنے کھلا ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تنزیل الکتاب۔ اوے لوگو، تم تعریفیں کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ تعریفیں کرتے ہو۔ کیا تعریف کرتے ہو جی؟ بڑی سونی کتاب ہے، نسیم حجازی نے لکھی ہے، بڑی سونی کتاب ہے، چاسا جاندی ہے جی کتاب پڑھن نال، دل ہی نہیں کردا کتاب نو چھڈیے۔ نسیم حجازی بڑا سونا لکھاری تے بڑا سونا رائٹر ہے۔ اللہ کہندے نے جڑی کتاب تیرے سامنے پئی ہوئی ہے، تنزیل الکتاب من اللہ، اے کس کی طرف سے نازل کردہ ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ کوئی عام کتاب ہے؟ یہ کوئی معمولی کتاب ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ کون اللہ؟ العزیز الحکیم۔ عزیز پہ بھی الف لام، حکیم پہ بھی الف لام، تاکید در تاکید، الف لام عہد خارجی کے لیے۔ میرے جیسا زبردست اور کوئی نہیں، میرے جیسا حکمت والا اور بولو۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں میں، زمینوں میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ بولو۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، تمہاری اپنی پیدائش میں بھی اور یہ جو پھیلا رہا ہے وہ جاندار، اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں کس پر؟ اپنے اللہ پر۔ ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور کسی چیز کو بھی مت دیکھو، اپنے وجود کو ہی دیکھ لو، یہ مصوری کرنے والا کون ہے؟ ایک ماں کے پیٹ سے 4 بچوں نے جنم لیا، چاروں کا باپ ایک ہے، لیکن چاروں بچوں کی آواز مختلف ہے، سوچ مختلف ہے، شکل مختلف ہے، آنکھیں مختلف ہیں، ناک مختلف ہے، جی ہاں ان چاروں بچوں کے فنگر پرنٹ مختلف ہیں۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے بڑا مصور کوئی ہے تو دکھا مجھے، میں نے کس طرح تیری پرورش کی، اور ایک قطرے کو ماں کے رحم میں پہنچایا، پھر اس پانی کے قطرے کو خون کا لوتھا بنایا، خون کے لوتے کو ہڈیوں کا پنجرا بنایا، اس پنجرے پہ میں نے گوشت چڑھایا، دل کی جگہ دل رکھا، پھیپھڑوں کی جگہ پھیپھڑے رکھے، جگر کی جگہ جگر رکھا، آنکھوں کی جگہ آنکھیں بنائی، ماں کے رحم میں پردوں میں ایک پردہ دوسرا پردہ، در پردہ
پردہ پردہ در پردہ، ہر چیز کو میں نے اندر ہی اندر بنایا، ہر چیز کو میں نے لیکن تیری زبان سے، اس منہ سے میں نے ماں کے گندے خون کو خوراک نہیں بننے دیا، میں نے خوراک کا بندوبست تیری ناف کے ذریعے کیا، منہ کے ذریعے اس لیے نہیں کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ تو میری عبادت کرے گا، اس منہ سے کہے گا لا الہ الا اللہ۔ سمجھائے کہ میں نے نہیں، اس منہ سے میں نے، اس منہ سے میں نے خون نہیں جانے دیا، ناف کے ذریعے خون بیج بیج کر 4 مہینے میں نے تیرا وجود بنایا، 4 مہینوں کے بعد پھر میں نے روح پھونکا اس کے اندر، 4 مہینے کے بعد 5ویں مہینے میں ماں کہنے لگی مجھے حرکت محسوس ہوتی ہے بچے کی، اللہ اللہ، پھر 5 مہینے میں نے ان پردوں میں زندہ رکھا، پھر ان 5 مہینوں کے بعد اللہ 9 مہینے کا ٹائم پورا ہوا، ماں زندگی موت کی کشمکش میں ہے، میں نے تجھے دنیا میں پہنچایا، دنیا میں پہنچانے سے پہلے باپ کا دل بدلا، دادی کا دل بدلا، دادے کا دل بدلا، مامے کا دل بدلا، پھپھی کا دل بدلا، ہر دل میں محبت پہلے سے ڈال دی، تو پیدا ہوا کوئی کہتا ہے مینوں وہاؤ تے صحیح، اور مینوں تے وہاؤ، میرا بانجا ہے، ایک کہندا ہے میرا بتیجا ہے، ایک کہندا ہے میرا پتر ہے، ایک کہندا ہے میری آنکھاں دی لو ہے، کوئی کہندا ہے میرا ہے تے کوئی کہندا ہے میرا، اللہ 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 کہندا ہے ویکھ تا صحیح، تو بول ہی نہیں سکدا، میں تیری ماں دی چھاتی دے اندر تیرے واسطے خوراک رکھی، تو ٹرن پھرن دے قابل ہوئے، میں تیرے واسطے ہور خوراکاں دا بندوبست کیتا، جیاں تو دس بھی نہیں سکدا، تیری ماں اشارے سمجھ دیے پئی، تو بول بھی نہیں سکدا، پیو اشارے سمجھدا ہے پیا، تے انہاں نوں اے شعور دتا کس سے، آکھے مینوں پتہ ہے پتر میرا کی پیا کہندا ہے، اور جی مینوں پتہ ہے کی پیا منگدا ہے، مینوں پتہ ہے پراں پراں ہو جو دی نیندر دا ٹائم ہو گیا ہے، پراں ہو جو دے فیڈر دا ٹائم ہو گیا ہے، پراں ہو جو دی خوراک دا ٹائم ہو گیا، اور جدوں کھوا پیا کہ میں تینوں جوان کیتا ہون ٹائم سی میرے اگے جھکن دا، تے تو کہنا ہے میری سندا نہیں، تے تو کہنا ہے میری نہیں سندا، میری نہیں سندا، اللہ کہندا من یجیب المضطر اذا دعا، جے میں نہیں سندا تے سندا کون ہے؟ کوئی نہیں، جے میں نہیں سندا تے کون سندا ہے؟ اور جنہ کول تو جا جا کے کدی پیسے پیا دینا ہے، کدی متھا، جنوں میں عزت والا بنایا، ہر جانور دا متھا تیرے اگے جھکایا، تیرا متھا انج سیدھا رکھیا کیوں؟ اے جھکے گا تے کدے اگے؟ تے تو جا ستا بابے مندریاں دے پیراں چ لکھ دی لعنت تے تیرے تے، تو جا ڈگا مائی ٹھری اگے، کتیاں والی سرکار اگے تے بلیاں والی سرکار اگے تے پیر چمے شاہ اگے تے پیر مچھڑ شاہ اگے، اینا کہ جا ڈگا پھر تیرے نال دا بھی بغیرت اور کوئی نہیں، کیوں کہ جو اولیاء ہیں، جو ولی ہیں، وہ تو اللہ کی توحید کا درس دینے والے، وہ شرک تو نہیں کرواتے، وہ تو لوگوں کو متبع سنت بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں سنت کی پیروی کر، تو جڑا تینوں آکھے میرے ایتھے آ تے موم بتیاں بھی لے کے آ تے اگربتیاں بھی لے کے آ، کوئی روپیہ 10,000 مسلے دے تھلے بھی دھر جا، سمجھ دو کہ نہیں، تے دیوے بال، کوئی پرات حلوے دی لیا، کوئی کنڈے لیا، کوئی جمراتیے لیا، کوئی ساڑکیاں لیا، یہ تے پھر بغیرت ہے، وہ بھی رج بنے ہیں، تو بھی اپنی عبادت والیاں ساریاں خوبیاں او مچھندر اگے جا کے پیا ضائع کرنا، پھر تیرے نال دا بغیرت بھی تے کوئی نہیں، دواں میں کھاویں میرا، سارا کچھ میرا، او اللہ کہندے نے اپنے وجود نو ویکھ یا پھر کیڑے ویکھ، کیڑے کی ویکھ، او کیڑے نکے نکے، اے کنہ کو جا کے سجدے پہ کر دینے روٹی روزی آستے، کتے ویغ 10 کتورے دین دی یہ کتی،
ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਿਆ ਪਾਲਦਾ? ਉਹ ਜਾਲੇ 'ਚ ਲਟਕੀ ਚਿੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪਿਆ ਪਾਲਦਾ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਸਬਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਦਰਸ ਮਿਲਿਆ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ। ਕੁਰਾਨ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੀ ਇਲਮ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਤੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਇਸਲਾਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਹਦਾਇਤ ਸੇ ਸੀ ਕੁਰਾਨ 'ਚ। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, क्यों? हुदल लिन्नास, लोगों की हदायत के लिए हमने रमज़ान में कुरान भेजा, कुरान नाज़िल किया। तो हदायत ऐसी कुरान जो कुरान असा पढ़िया ही कोई नहीं, तो हदायत लभेगी नहीं? बोल दे नहीं? अब बोलो तो सही। अल्लाह के अंदर वख्तिलाफिल लैल वन्नहार वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाए मिर रिज़्क़िन, रात दिन जेड़े वेले बदलदा है, रात दिन बदलदा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਵੇ ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ ਵੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਚੜੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। रात छा गई अंधेरियां वाली, वड्डियां वड्डियां लाइटां भी पूरा नहीं पिया करदियां काम। जिदों असां अपना बल्ब लाया सूरज आला, फिर कोई शह लुकदी कोई नहीं पई। रात छा जाए कोई शह लभदी कोई नहीं पई। अल्लाह कहंदे ने रात ते दिन च भी निशानियां ने। ओ यार सारा कुछ छड्ड वेख, मिन समाए मिर रिज़्क़िन, और जिदों असी रोजियां नाल बरे होए कतरे पानी दे तेरी जमीन उत्ते टपकाइए। जिमीदार दुआवां पिया मंगदा, यार दुआ करो जी बारिश हो जाए, दुआ करो बारिश होवे, पर भी बारिश कोई नहीं हुई, फसल दा झाड़ कोई नहीं लगा। दुआ करो को कतरे डिगना रहमत आले, दुआ करो बंजर जमीना आबाद होवन। अल्लाह कहंदे ने असां कतरे सुट के फ़ाहिया बिहिल अर्ज़ा, जमीन नू जिंदा कीता उन्हां कतरियां नाल, बादा मौतिहा, ए मरी होई आ, ए मरी होई सी जमीन, बंजर होई होई सी, ए दे अंदर कलर पिया मुर्दी जमीन। असां इस जमीन नू पानी दे कतरियां नाल जिंदा कीता, हरियां भरियां खेतां नाल जिंदा कीता। तू एक दाना सुट्टे मैं 7 सोच कढिया, तू एक दाना सुटिया, एक दाने तो मैं एक कोमल कड्डी, उस कोमल तो मैं पौधा बनाया, उस पौधे ते 7 शाखां कड्डियां, हर शाख 100-100 दाना भरिया, एक दे बदले 700 दाने मैं तेनू दिते। और दिते कि नहीं दिते? ते तू कुरान पढ़न दी वारी आवे ते तू आखे मैं जुमेरात जावा करां, है कदू कदू? जुमेरात सही है, अगे पीछे टाइम नहीं मिलता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि वतसरीफ़िर रियाह आयातुल लिक़ौमी याक़िलून। ओ हवावां जिदों गर्दश पियां करदियां होण, मेरा बंदा वेख तां सही, उन्हां हवावां विच भी निशानी है। कोई हवा चलदी है ते राहत दा सबब बनदी है, कोई हवा चलिया लोकी कहंदे ने यार किड्डी सोहनी ठंड लगदी है पई, किड्डी सोहनी हवा पई चलदी है। कुछ हवा चलदी तेरियां फसलां दी बो खत्म कर दी है, कुछ हवा चलदी है ओ तेरे वजूद नू राहत देंदी है। ते कोई हवा चले ते फसलां उखाड़ सुटदी है, ते कोई हवा चले दरखत उखाड़ सुटदी है, कोई हवा चले तेरे मकान भी जियां तबाह बर्बाद कर देंदी है। इन्हां हवावां दे रुख वेख, इन्हां हवावां दियां चलण दियां तैयारियां वेख। हां जी आयातुल लिक़ौमी याक़िलून, अकल कोलों कम लैण वालियां वास्ते इहदे विच भी निशानियां मौजूद ने। तिलका आयातुल्लाह नतलुहा
علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جن کی تلاوت کر رہے ہیں ہم علیک تمہارے سامنے بالحق کے ٹھیک ٹھیک۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، پھر آخر کس بات پر اللہ اور اس کی آیات کو چھوڑ کر تم ایمان لاؤ گے؟ اور کیویں تسی قرآن نو نظر انداز کر سکتے ہو؟ کیویں اللہ دیاں آیتاں نو نظر انداز کر سکتے ہو؟ پھر کیویں تساں قرآن نو پسے پشت پا سکتے ہو؟ ایک تے مراد نو کافر بے ایمان جنہ قرآن مڈو سنیا ہی کوئی نہیں، ایک مراد آج نام نہاد او مسلمان جڑے نام تے مسلمان سدین دین لیکن حقیقت دے اندر اسلام کولوں بھی کوئی نہیں ننگیا، اسلام کولوں ہی کوئی نہیں ننگیا۔ اگلے اس پارے دے اندر سورہ حجرات دے اندر اللہ کی فرماندے نے میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی انہاں کہے کی آکھنا ہے اللہ انہاں کہو لوگو او تساں کی میرے پاک پیغمبر دے سامنے تساں اسلام ایمان ایمان پہ کر دے ہو، ایمان پہ کر دے ہو۔ اور سنو بلکہ اے نہ کیا کرو سی ایمان لے کے آئے، بلکہ اے آکھیا کرو سا اسلام لے کے آئے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ تواڈا اس ایمان علی تک تے تواڈے اندر داخلی کوئی نہیں ہویا۔ جی ہاں اللہ فرماندے نے جی ہاں اے آکھیا کرو کہ اسی اسلام لے کے آئے، ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ہرگز ایمان تے تواڈے دلاں وچ چلے داخلی کوئی نہیں ہویا۔ سورہ حجرات 14 آیت نمبر۔ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، آیت نمبر 14۔ اور تم اسی بات پہ مطمئن ہو؟ کیا ہو گیا تمہیں کہ تم اللہ کی آیات، اللہ کی اس بات، اس قرآن کو چھوڑ کر ایمان کے دعوے دار ہو؟ ویل لکل افاک اثیم، تباہی ہے ہر جھوٹے بد اعمال شخص کے لیے۔ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها، جو سنتا ہے اللہ کی آیات جو پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے پھر بھی اکڑا رہتا ہے تکبر کے ساتھ، سن کر پھر بھی اس کے اندر رتی برابر بھی تغیر پیدا نہیں ہوتا، تبدیلی نہیں آتی اس کے اندر، تغیر نہیں آتا اس کے اندر، قرآن سن کے انسنیا کر دیندا ہے، اس نعمتوں ان نعمتا ہو جاندہ ہے۔ جی ہاں متکبر پیا کردا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، اللہ کی آیات کو سنا ہی نہیں، یعنی نصیحت کیتی ہے قرآن تے او اس انداز ہوئے کہ جی میں نصیحت ہوئی نہیں۔ نصیحت کرے قرآن تے او انج بہیو کرے جی میں انہیں سنیا ہی کوئی نہیں ہے، انج کر کے اساں سنیا ہی کوئی نہیں، انج کر کے سانو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماندے نے فبشرہ بعذاب علیم، تنزیہ اعتبار نال تے تنزیہ انداز نال، ٹھیک ہے تو سانو فکر کوئی نہیں، تینوں دکان پیاری ہے، تینوں کارخانہ پیارا ہے، تینوں یار پیارے نے، تینوں حکا پیارا ہے، تینوں مکان پیارا ہے، تینوں یار پیارے نے، کوئی گل نہیں، ساڈے اللہ بھی فبشر خوشخبری ہے، ساڈے اللہ بھی کادی خوشخبری بعذاب علیم، دردناک عذاب دی خوشخبری۔ اللہ اکبر۔ کیڑے عذاب دی؟
دردناک عذاب دیکھو جو خبری لائے وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُہین۔ جب اس کے علم میں آتی ہے ہماری آیات میں سے کوئی آیت، جی ہاں جب جان جاتا ہے ہماری آیات میں سے کوئی آیت، جی ہاں تو اڑاتا ہے اس کا مذاق۔ اتخذ ہزوا اتخذہا ہزوا، ان آیتاں دے مذاق پیا اڑاندا ہے، آندا ہے جی ویکھو جی ویکھو ہن انہاں آیتاں تے اسی کیویں عمل کریے، ہن سو چوہا کھا کے بلی حج نو ٹر پوے، او جی ہن کیویں عمل کریے، ہن تے ٹائم ہی کوئی نہیں رہ گیا، ہن کیویں پڑھیے، ہن تے عمر لنگ گئی ہے، قرآن والی عمر لنگ گئی ہے، ہن کاروبار والی عمر آ گئی ہے، ہن کم والی عمر آ گئی ہے، ہن ویاہ دی عمر آ گئی ہے، ہن فلانا کام ہوئے گا، ہن فلانا قرآن والا ٹائم نکل گیا ہے، یا قرآن دا ہور طریقے نال مذاق اڑاون جویں کافراں مذاق اڑایا۔ اللہ فرماندا ہے یاد رکھیو اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ذلت اور رسوا کرنے والا عذاب میں اللہ دوں گا، ان کی زندگی کو مرنے کے بعد والی کو میں ذلیل اور رسوا بنا کے رکھ دوں گا۔ من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے، ولا تغنی عنہم ما کسبوا شیئا، نہ کام آئے گی ان کے کوئی چیز اس میں سے جو انہوں نے کمائی ذرہ برابر بھی، ولا متخذوا من دون اللہ، اور جنہیں بنا رکھا تھا اللہ کے سوا اولیاء سہارا سرپرست کام آنے کا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وہ بھی کام نہیں آئیں گے، الٹا ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، وہ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اے جا جا کے جنہاں قبراں اتے موم بتیاں تے دیوے بالدا رہا ہے نا، وہ بھی یہ کام نہیں آون گے۔ ھذا ھدی ھذا ھدی، یہ قرآن ہے سراسر ہدایت، ھذا ھدی، یہ قرآن ہے سراسر ہدایت ہے، یہ قرآن ہے سراسر ہدایت ہے۔ او نوجوانوں ھذا ھدی، یہ قرآن ہے ہدایت ہے سراسر ہدایت ہے۔ والذین کفروا بآیات ربہم، اور جنہوں نے انکار کر دیا ہماری آیتوں کا، انہیں سمجھنے کا، انہیں پڑھنے کا، انہیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کا، اللہ کہتا ہے تیار ہو جاؤ، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے عذاب سخت ہے، دردناک عذاب ہے۔ اب گل سمجھ آئی جی کوئی؟ قرآن کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ دوسرا، ہم نے پچھلے جمعے، اس سے پچھلے جمعے بھی اعلان کیا کہ نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے ختم نبوت کورس کرنا، اور اس پہ پوری تیاری کے ساتھ جو ہے، پورے ارادے کے ساتھ کہ یہ نوجوان نسل جو ہے یہ ختم نبوت کورس کرے۔ 20-22 دن کا کورس ہوگا، تو وہ کورس یہ کریں، انشاءاللہ بڑے سے بڑا مرضی بھی ان کے سامنے آئے گا نا، نبی کی ختم نبوت کا چور کتا، تو یہ پورا ڈٹ کے اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور دانت کھٹے کر دیں گے اس کے۔ ان کی نسلوں میں کوئی مرضی نہیں ہوگا۔ بہت ضرورت ہے، آج سب سے بڑا فتنہ ہے